ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، اور شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں قبول کر کے انسان عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، نار جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، اور ان میں سب سے بڑا رکن کلمہ طیبہ ہے، جسے انسان پڑھ کر صاحب ایمان بنتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، اور تمام معبودان باطل کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور خالق کائنات ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دینا ہے۔ ان دونوں جزوں کو دل و جان سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواح میں ہی شروع ہو چکا تھا، جیسا کہ قرآن مقدس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یہ وہ اقرار ہے جیسے تمام روحوں نے عالم ارواح میں کیا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی کا سامان مہیا کرنے والا تو ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں، ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دیں، نبیوں کی الگ، ولیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی الگ، نیکوں کی الگ، بدوں کی الگ، ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائیں جیسے کہ دنیا میں بنانا تھا۔ پھر ہر ایک کو بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر نہ تھی۔ تم جان لو میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجوں گا، تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں کی روحوں نے یہ کہہ کر اقرار کیا، لا الہ لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمدہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جس وقت الستو بربکم کی آواز آئی، اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔ آواز کے آتے ہی ان کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کی روحوں نے جب آواز سنی تو اسی وقت سجدے میں گر پڑیں اور دل اور زبان سے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں۔ دوسری قسم کی روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے کہا قالوا بلا، لیکن دل سے نہ کہا۔
تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا، چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے کہا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے اقرار کیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام اور مومن تھے۔ جنہوں نے زبان سے کہا دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتے وقت بے ایمان ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ تیسری قسم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن چوتھی قسم جنہوں نے نہ دل سے کہا اور نہ زبان سے کہا وہ کافر تھے جو پہلے سے ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہو کر